اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اگرچہ ہماری گفتگو فقہی ہوا کرتی ہے لیکن آج کی گفتگو فقہی نہیں ہے بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے ایام ہیں. بعض شہروں میں آج ولادت ہے، بعض میں کل ہوگی. اللہ یہ تقدیر. بہرحال انہی کی اس مناسبت سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی اگرچہ زندگی بہت مختصر ہے لیکن بقول آغا وحید خراسانی کے انتہائی پربرکت زندگی، اور خود آغا کے بقول ان کی زندگی کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انہوں نے حسن و حسین، زینب و کلثوم جیسے فرزندوں کی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کیا. یہ فاطمہ زہرا اس آیہ تطہیر کا محور ہیں جو آپ تقریباً ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں. حدیث قصہ اس کی محور جناب زہرا کو قرار دیا گیا، انہی کے ذریعے تعارف کرایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب زہرا کی نسبت جو احترام تھا، جو رویہ تھا، جو روش تھی، جس انداز سے ختمی مرتبہ جناب زہرا کا استقبال کیا کرتے تھے، جس انداز سے جناب زہرا کو الوداع کہا کرتے تھے، خود جس انداز سے جناب زہرا کی ولادت کے لیے اہتمام، یہ سب کچھ جناب زہرا کی فضیلت کی دلیل ہے اور جناب زہرا کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقام و مرتبہ تھا جناب زہرا کا؟ ختمی مرتبہ بے عہدہ رسالت مبعوث تھے، امیر المؤمنین بے عہدہ امامت منصوب تھے. کیا مقام تھا جناب زہرا کا؟ وہ تو نہ نبی تھیں نہ امام تھیں. ہمارے عقائد کے اندر جب ہم بحث کرتے ہیں اصول دین وغیرہ میں تو نبوت اور امامت یہ دو ہی تو عہدے ہیں، اور اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین مقامات یہی دو ہیں. لیکن جناب زہرا تو نہ نبی تھی نہ امام تھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود نبی تو نہیں تھیں لیکن بضعۃ منی تو تھی. ایک عجیب تعبیر ہے. ایک تعبیر تو یہی ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بعض روایتوں میں شجنۃ منی ہے. شجنہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹہنی کو کہتے ہیں. اچھا، ٹہنی بھی اگر آپ کبھی درخت دیکھا ہو، یقیناً دیکھا ہوگا، دو طرح کی ٹہنیاں ہوتی ہیں. نہیں، موٹی اور پتلی تو ہوتی ہیں لیکن خود ٹہنیاں جو نکلتی ہیں اس اعتبار سے دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ ٹہنیاں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹہنی نکلی ہوئی اور ٹہنی سے ٹہنی نکل رہی ہوتی ہے. کچھ ٹہنیاں ہوتی ہیں جو تنے سے نکلتی ہیں. شجنہ اس ٹہنی کو کہا جاتا ہے جو تنے سے نکلتی ہے. یعنی کاننا یہ بھی دوسری تعبیر ہے اسی چیز کی کہ میرا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے. یعنی خود میرے سے ہی یہ شاخ نکلی ہوئی ہے، نہ یہ شاخوں کی شاخ کی طرح کوئی ٹہنی ہو، نہیں، بلکہ میرے وجود سے، اگر میں تنا ہوں تو یہ میرے وجود سے نکلنے والی شاخ ہے. یہ تعبیرات خود جناب زہرا کے مقام و منزلت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہیں. اس کے علاوہ
یعنی واقعاً انسان اگر سوچے تو نہیں سمجھ میں آتا انسان کی کہ یہ کیا خاتون تھی کہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو اور جس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے, ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کی رسائی خدا تک ہے, جو مربوط ہے خدا سے, متصل ہے خدا سے, اور اس انداز سے متصل ہے کہ اس کی رضا خدا کی رضا اور اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. فاطمہ کے بارے میں ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے کہ روحی التی جنب بین جنبیہ, یہ وہ روح ہے میری کہ جو میری دو پسلیوں کے درمیان ہے. یعنی واقعاً عجیب تعبیرات ہیں, عجیب تعبیرات ہیں. یعنی یہ تعبیرات ایسی تعبیرات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بالآخر عہدیدار تو نہیں ہے ظاہری طور پر, یا ہمیں نظر نہیں آتی کم سے کم, لیکن کیا تعبیرات ہیں. رسول کے بارے میں تعبیرات آئیں سمجھ میں آتا ہے بالآخر رسول رسول ہیں. امیر المومنین کے بارے میں تعبیرات آئیں سمجھ میں آتے ہیں جانشین رسول ہیں, وصی رسول ہیں, خلیفہ بلا فصل رسول ہیں, اول امام ہیں, سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. لیکن جو نہ عہدہ رسالت پر ہو نہ عہدہ امامت پر ہو, یہ سب کچھ ایک طرف. دیکھیے قرآن کی ایک روش ہے, آئے اطاعت بہت مشہور آیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہاں پر ایک تفسیروں میں ایک بحث آئی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یہ خدا نے 2 مرتبہ کیوں لفظ اطاعت کا؟ خدا کہہ دیتا کہ اطیعوا اللہ والرسول و اولی الامر منکم, یہ دوسری مرتبہ اطیعوا کا لفظ لانے کی ضرورت کیا پیش آئی خدا کو؟ اچھا کیونکہ قرآن ہے, اعجاز ہے, وحی الہی ہے, اضافی چیزیں تو نہیں آ سکتی اس میں کہ ہم کہیں کہ غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا خدا سے, یا مثلا فرض کریں جو مبین وحی تھا اس مبین وحی سے غلطی ہو گئی, اسی لیے تو ہم اس کی عصمت کے مانتے ہیں کہ غلطی نہ ہونے پائے, کیونکہ اگر وہ غلطیاں کرنے لگے تو اصلا آپ کا قرآن اور دین سے وثوق ہی ختم ہو جائے گا, اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. ہر کلمے کے اوپر جہاں کوئی مشکل کھڑی ہونے کا امکان ہوگا آپ ایک امکان دیں گی اور آگے بڑھ جائیں گی, ہو سکتا ہے اشتباہ ہو گیا, کہانی ختم ہو گئی ساری, تو سارا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. لہذا عصمت ضروری ہے نبی اور امام کے لیے تاکہ دین پر وہ اعتبار تو برقرار رہے. پھر پروردگار عالم نے یہ کیوں 2 عطیوں کہے, جبکہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ ایک عطیوں سے بھی کام چل سکتا تھا. تو علماء نے یہاں پر گفتگو کی ہے اور بیان فرمایا ہے, کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ جو چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اطاعتوں میں فرق ہے. اللہ کی اطاعت ذاتی ہے اور رسول کی اطاعت خدا کے کہنے کی بنا پر ہے. اگر یہ رسول نہ ہوتے, ایک عام انسان ہوتے, تو کیا ان کی اطاعت واجب تھی؟ نہیں واجب تھی. تو رسول کی جو اطاعت ہے اس وجہ سے ہے کہ خدا نے انہیں رسول بنایا ہے, اس لیے ان کی اطاعت ہے. امیر المومنین یا صاحبان امر کو امام بنایا ہے, اس لیے ان کی اطاعت ہے, ذاتی اطاعت ان کی نہیں ہے. تو کیونکہ 2 طرح کی اطاعتیں تھیں, اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا تھا قرآن کو کہ دیکھو ان اطاعتوں میں فرق ہے. ایک ذاتی اطاعت ہے, ایک ذاتی اطاعت نہیں ہے, اس عہدے کی وجہ سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. بس اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر کچھ ڈفرینسز ہوں تو قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یہاں پر کچھ فرق موجود ہے. لیکن اگر فرق نہ ہو یا فرق کو لحاظ نہ کیا گیا, بعض اوقات ممکن ہے فرق ہو لیکن خدا نے اس کو اتنا اعتبار نہیں کیا, اس کو اتنی اہمیت نہیں دی, تو وہاں پر پھر دوسرا جملہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہی کم و بیش بات وہ آئے ولایت میں بھی کر سکتا تھا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. خوب یہاں پہ بھی اگر بہت دقیق نگاہ سے دیکھیں تو ولایت جو اللہ کی ہے وہ ذاتی ہے,
اور ولایت جو رسول اور ائمہ کی ہے وہ ذاتی تو نہیں ہے، خدا کی عطا کردہ ہے، لیکن یہ لحاظ نہیں رکھی گئی، اس کو اتنا اہمیت نہیں دی گئی ذاتی اور عرضی ہونے کو، لہذا ایک ہی لفظ کے ذریعے تینوں ولایتوں کا اعلان کیا گیا۔ اب یہاں پر یا ممکن ہے بعض اوقات ایک نقطے کی طرف ایک دفعہ اشارہ کر دیا تو اسی پر اعتماد کرتے ہوئے پھر دوسری جگہوں پر اس کو تکرار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایک بات جب ذہن میں ڈال دی گئی ہے تو پھر باقی جگہوں پہ بھی آٹومیٹکلی وہی بات آ جائے گی، لہذا پھر اس کو دوبارہ سے تکرار کرنے اور ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بیجا تکرار سے بچنے کے لیے پھر بعض دوسری جگہوں پر اس کو نہیں بیان کیا گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مبارکہ ہے حجرات کی آیت نمبر 33واں سورہ 33ویں آیت، 33 یاد کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، 33واں سورہ 33ویں آیت، اس میں اعلان ہو رہا ہے طہارت کا۔ طہارت یعنی عصمت، اگر طہارت کے لیے الفاظ بدل دیں تو یہ جو طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے یعنی ان کی عصمت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور سب سے محکم و مضبوط اور روشن دلیل جو عصمت پر ہے قرآن سے وہ یہی ہے۔ اور بھی دوسری آیات ہیں جو دلالت کرتے ہیں، لیکن سب سے واضح وہ یہ آیت تطہیر ہے جو عصمت اہل بیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ نبوت اور امامت ایسے عہدے ہیں کہ جو عصمت کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اگر بغیر عصمت کے آپ کسی کو نبی یا امام مانیں، نبی ہو امام ہو مگر معصوم نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ محال اس اعتبار سے کہ وہی آپ کو اعتبار ہی پیدا نہیں ہو سکے گا، جو بات وہ کہے گا آپ کہیں گے ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ عصمت نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اگر عصمت نہ ہو، یہ عصمت ہی ہے جو جھوٹ کا، غفلت کا، بھول چوک کا، ان سارے دروازوں کو بند کرتی ہے، وہ عصمت ہے۔ اگر آپ درمیان سے عصمت ہٹا دیں تو یہ سارے دروازے کھل جائیں گے، یہ بھول بھی سکتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ لہذا فرض کریں کہ کوئی بات کہی اس نے، آپ کہیں کہ اگر معصوم نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ جس بات کے بارے میں آپ امکان دیتی ہوں کہ جھوٹی بات ہو تو کتنا آپ کے نفس میں قوت پیدا ہوگی کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم تو یقینی باتوں پہ بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں جن کے اندر ہمیں جھوٹ کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ خوب اتنی حدیثیں اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے پاس نقل ہوئی ہیں، کیا جھوٹی ہیں؟ کیا جھوٹ کے امکان ہے؟ اہل بیت کی نسبت نہیں ہے نا، اس کے باوجود کتنا عمل کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو جہاں پر یقینی چیزیں ہیں اس میں ہم عمل نہیں کر پاتے، تو جہاں پر جھوٹ اگر بیچ میں آ جائے تو پھر ہمارے لیے تو دروازہ اور زیادہ کھل گیا اور آسانی پیدا ہو گئی۔ ابھی تو ہمارے پاس عذر نہیں ہے، اب جو ہوگا وہ قیامت میں ہی ہوگا، لیکن پھر تو ہمارے پاس عذر بھی ہوگا، خدایا ہمیں تو یقین بھی نہیں تھا ان کی بات پر۔ تو عصمت ایک جزء لا ینفک ہے نبوت اور امامت کے لیے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، غور کریں، آپ سے کیا پورے عالم اسلام سے آپ لوگ غور کریں ذرا اس بات کے اوپر کہ اس آیت تطہیر میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ 5 شامل ہیں۔ 5 میں 4 کون ہیں؟ جو عہدے دار ہیں، اور 1 کون ہے؟ جو عہدے دار نہیں ہے۔ خوب، جو عہدے دار نہیں ہے اس کو اتنی عصمت کی کیا ضرورت تھی جو نبی اور امام کی عصمت تھی؟ بھئی نبی اور امام میں تو اس لیے عصمت کی ضرورت تھی کہ بالآخر ایک وثوق پیدا ہو سکے دین و شریعت پر، لیکن یہ تو نہ نبی ہے نہ امام ہے، تو ظاہری طور پہ تو ان کے جو ہم کم سے کم ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ کوئی عہدہ ہونا چاہیے۔ تو جب عہدے دار نہیں ہیں بالفرض تو پھر عصمت کی کیا ضرورت تھی؟ اور عصمت بھی ایک ہی جیسی، ایک ہی لیول کی ہے، اس لیے کہ ایک ہی جملے کے ذریعے اعلان کیا گیا۔ یہاں پہ 2 جملے نہیں لائے کہ اشارہ ہو جائے کہ چلیں جی ایک ان کی عصمت تو عہدے والی ہے، ان کی عصمت عہدے والی نہیں ہے، لیکن بالآخر ہے۔ جس طرح مثلا ایک عصمت کبریٰ اور صغریٰ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کے بعض افراد مثلا جناب زینب، جناب عباس علیہم السلام، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں عصمت صغریٰ کے حامل ہیں یہ لوگ۔ عصمت صغریٰ کے حامل ہیں۔ اس قسم کی کوئی چیز اس آیت میں بھی ہوتی جو دلالت کرتی کہ ایک عصمت کبریٰ ہے، ایک عصمت صغریٰ ہے، اور جناب زہرا کے لیے عصمت کبریٰ نہیں بلکہ عصمت صغریٰ کا اعلان کیا جا رہا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ ہے جو طاہرکم تطہیرا، اور وہی ان کی عصمت کو بیان کر رہا ہے، تو سب کی عصمت ایک جیسی عصمت ہے، اس کا مطلب ہے
اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا غور کیجیے گا اس کے اوپر کہ صحیح ہے، بظاہر ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہا، لیکن ممکن ہے شاید ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہو کہ جو ہمارے لیے مخفی ہو۔ دیکھیے، اب یہ ظاہری سی ایک مثال ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پولیس میں سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ آئی جی۔ آئی جی سب سے بڑا عہدیدار ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ کے، درست؟ اس کے نیچے پھر باقی سارے افراد ہوتے ہیں، ڈی آئی جی ہو، ڈی ایس پی ہو، ایس پی ہو، یہ سب اس سے نیچے ہیں۔ کوئی محفل ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی شادی کی گیدرنگ ہو، کوئی بھی ایک گیدرنگ آپ فرض کریں کسی بھی چیز کی ہو، اس میں کوئی آئی جی آیا ہوا ہو جو سویلین ڈریس میں ہو، جس کو آپ نہ پہچانتی ہوں، یعنی آپ کو نہ پتا ہو کہ یہ مثلاً اتنا بڑا عہدیدار ہے یا اس کا عہدہ کیا ہے، لیکن بالآخر ایک بڑا عہدیدار سویلین ڈریس میں وداؤٹ اینی پروٹوکول وہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ البتہ پاکستان میں اس کو تصور کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن حالات فرض کر لیں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے، مثالیں ہی ہیں نا، کیا ہے، کم سے کم مثالیں تو اچھی بنا سکتے ہیں ہم لوگ، بندے اچھے نہیں ہیں تو کیا ہو گیا۔ خوب اعلیٰ فرض کریں کہ معاشرے میں یہ کسی گیدرنگ میں موجود ہے، آپ نہیں پہچانتی، تو آپ کی ڈیلنگ اس سے کیسی ہوگی؟ ایک نارمل انسان جیسی، نہ آپ کو کوئی خوف لگ رہا ہوگا اس سے، نہ آپ اس سے کوئی ڈر رہی ہوں گی، ایک بالکل نارمل انسان کی طرح، بلکہ بعض اوقات تو نارمل سے بھی انسان نیچے لے جاتا ہے۔ آپ کو پانی چاہیے، آپ پاس کھڑا رہا، کہا پانی لا دیجیے گا پلیز، وہ آئی جی صاحب آپ کے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں مثلاً، تو یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات۔ ایک بالکل نارمل طریقے سے آپ اس سے ڈیل کریں گی، اس لیے کہ آپ کو اس کی معرفت ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا کوئی ایس پی آ رہا ہے، وہ جھک جھک کے اس کو سلام کر رہا ہے، جس کو اپنے مثلا فرض کریں وردی میں ہو، تاکہ آپ کو بعد میں یہ نہ کہیں آپ ہمیں تو ایس پی کا بھی نہیں پتہ چلا، اعلیٰ فرض کریں وردی میں ہے، یا آپ پہلے سے اس کو جانتے ہیں کہ یہ مثلا ایس پی ہے، یہ ڈی آئی جی ہے، یہ مثلا ڈی ایس پی ہے، مختلف عہدیدار آ رہے ہیں، اس کو سلام کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا عہدہ کیا ہے۔ لیکن ایک چیز تو سمجھ میں آئے گی کہ بالآخر یہ بھی کوئی عہدیدار تو ہے، کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن جو بڑے بڑے لوگ آ کر اس کو آگے جھک رہے ہیں، اس کے آگے اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو سلام کر رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، تو اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ بالآخر کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر بھی ہے، اور ایسا ہے کہ اگر سلام کرنے والوں سے اوپر نہ ہو تو کم سے کم لیول کا آدمی ہے۔ جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ چاہے آپ اس عہدے کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ کون سا خاص پرٹیکولر عہدہ ہے، لیکن بالآخر آپ کو اتنا تو لگے گا کہ بندہ کوئی لیول کا ہے۔ خوب اب آپ سے سوال میرا، ایک بی بی گھر میں داخل ہوتی ہے، رسول خدا پورے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا کیا یہ باپ بیٹی کا احترام ہے؟ آپ سنت کی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں سنن نبی لکھے گئے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں کہیں پہ لکھا ہے کہ سنت نبوی یہ ہے کہ جب بھی بیٹی داخل ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں؟ اور ایک دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے سنت ہوتی تو اس پوری کائنات میں اس سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہوتا؟ امیر المومنین ہوتے، جو خود یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا مجھے ہر روز ایک علم کا باب، ایک علم نصب کیا کرتے تھے اخلاق کا، اور مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ اس کی پیروی کروں، اس پر عمل کروں۔ تو اگر کوئی شخص سزاوار تھا کہ اس سنت کو زندہ کرتا تو وہ امیر المومنین کی ہستی ہے۔ مگر کیا امیر المومنین کی سیرت میں کہیں نظر آتا ہے کہ جب جناب زینب آیا کرتی تھیں، جب جناب ام کلثوم آیا کرتی تھیں تو امیر المومنین پورے کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ امیر المومنین مگر کیا جنگوں پہ نہیں جاتے تھے؟ امیر المومنین جب مدینے سے باہر نکلتے ہوں تو سب سے آخری دروازہ جس پہ خداحافظی کرتے ہوں وہ جناب زینب یا ام کلثوم کا گھر ہو، اور سب سے واپسی پہ سب سے پہلا دروازہ جس پہ آیا کرتے ہوں وہ امیر المومنین کی انہی بیٹیوں کا گھر ہو؟ ایسا کچھ ملتا ہے تاریخوں میں؟ نہیں ملتا۔ بس اس کا مطلب ہے یہ بے عنوان سنت تو نہیں ہے، یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ کہ اگر یہ سنت ہوتا تو چلیں ہمارے اندر بھی اختلافات ہیں، ہمارا ایک گروہ، اچھا ایران عراق کے علماء تھوڑے سے ایک طرف ہیں،
اور انڈو پاک کے علماء ایک طرف ہیں. کچھ چیزیں ہماری ناک کا مسئلہ ہیں انڈو پاک کے علماء کا. اچھا ہم لوگ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہی میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ آیا رسول کی ایک بیٹی تھی یا ایک سے زیادہ بیٹی تھی. تو ہم لوگ تو وحدت بنت کے قائل ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ رسول کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو فاطمہ زہرا ہے. جبکہ خود شیعہ علماء میں اچھے خاصے معتبر افراد ایسے ہیں کہ جو رسول کی ایک سے زیادہ بیٹیوں کے قائل ہیں اور اہل سنت تو ہیں ہی ہیں. خوب اگر یہ سنت ہوتی تو کیا صرف فاطمہ کی نسبت ہونی چاہیے تھی؟ تو باقی بیٹیوں کی نسبت بھی ہونی چاہیے تھی. مگر کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں یا جھوٹے سے جھوٹے راوی نے اس بات کو نقل نہیں کیا کہ جب زینب آیا کرتی تھیں جو رسول کی بیٹی کا نام ذکر کرتے ہیں، زینب آیا کرتی تھی جو رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ قطعی طور پر یہ دو تین قرائن جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان کی روشنی میں یہ ایک کوئی سنت نبوی کے عنوان سے نہیں تھا. باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے. اب اگر باپ کھڑا ہو رہا ہے کسی شخص کے لیے، کسی بیٹی کے لیے، فاطمہ زہرا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولو ہمیں نہ پتہ چل سکے کہ عہدہ کیا تھا، لیکن اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ ایک عہدیدار اگر کھڑا ہو رہا ہے کسی عہدیدار کے لیے کھڑا ہو رہا ہوگا. یہ عہدیدار کسی اہم آدمی کے لیے تو نہیں کھڑا ہوگا. چاہے آپ نہ درک کر سکیں کہ وہ عہدہ کیا تھا، اس کو کوئی نام نہ دے پائیں، آپ نہ دے پائیں، مہم نہیں ہے. لیکن اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر یہ اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ جب رسول جیسا، اور بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، مثلا فرض کریں ایک محفل ہو، انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پر، تمام انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء، اور صدر نشین ہو رسول خدا کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس محفل میں اگر جناب زہرا آئیں گی تو کیا رسول خدا کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر رسول خدا کھڑے ہوں گے تو کیا باقی انبیاء بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ایک رسول خدا کا کھڑا ہونا نہیں ہے، گویا یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا کھڑا ہونا ہے. یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا کھڑا ہونا ہے. اب سوچے انسان کہ کیا عہدہ ہوگا اس فاطمہ زہرا کے پاس کہ ایک نہیں 1.25 لاکھ انبیاء جس کا احترام کر رہے ہوں. اسی لیے شاید چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے سورہ قدر کی تفسیر میں تعبیر کیا ہے لیلہ یعنی فاطمہ، قدر یعنی اللہ. وما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا؟ ما ادراک، جس طرح لیلۃ القدر نہیں درک کر سکتا انسان، لیکن اسی طریقے سے انسان واقعا فاطمہ زہرا کو درک نہیں کر سکتا. ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا رسول کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں. اب جو مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کم سے کم اتنا تو طے ہو رہا ہے نا کہ دیکھیں یہ تو دوسری ادلہ ہمارے پاس ہیں کہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ قطعی طور پہ رسول سب سے افضل ہیں، رسول سے تو افضل نہیں کوئی ہو سکتا. اب اگر رسول احترام کر رہے ہیں فاطمہ زہرا کا تو ظاہری بات ہے رسول سے بڑا تو عہدہ نہیں ہوگا، لیکن بالآخر یہ ایک ایسا عہدیدار ہیں کہ جس کا احترام رسول بھی کر رہے ہیں، بھلے ہمیں اس عہدے کا نام نہ معلوم ہو، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو. اور اسی وجہ سے کیونکہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کے اوپر رسول احترام کر رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ طہارت کے جو رسول کو عطا کی ہے، وہ طہارت جو علی کو عطا کی ہے، وہی طہارت خدا نے فاطمہ زہرا کو بھی عطا کی ہے. وہ تو ظاہری عہدیدار ہیں لیکن یہ باطنی عہدیدار ہیں، اور اسی عہدے کا یقیناً تقاضا ایسا ہوگا کہ فاطمہ زہرا کو بھی اسی عصمت کا حامل ہونا چاہیے جو امیر المومنین کی جس عصمت کے حامل ہیں. اب یہیں پر اگر آپ تھوڑا سا اور غور فرمائیں، ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں بس یہ تو ثابت ہو گیا کہ فاطمہ زہرا بھی بالآخر ایک مقام و منزلت کی حامل ہیں، اور ایسا مقام و منزلت کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، ایسا مقام و مرتبہ ہے ان کا کہ ان کی خوشی و ناراضگی میں خدا کی خوشی و ناراضگی چھپی ہوئی ہے.
ان کو خوش کر لیا گویا خدا کو خوش کر لیا، ان کو ناراض کر دیا یعنی خدا کو ناراض کر دیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی میں کہ سب سے افضل ترین مخلوق جو اس کائنات کی ہے وہ ختمی مرتبت کی ہستی ہے۔ یعنی اگر کسی بھی انسان کو دیا جائے کاغذ و قلم کہ ایک لسٹ بناؤ اور فضیلت کے مراتب کے اعتبار سے 1 2 3 4 5 6 افراد لکھنا شروع کرو، تو بغیر کسی تردد کے ہر انسان سب سے پہلے جس شخص کا نام لکھے گا وہ ختمی مرتبت کی ہستی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کس کا نام آئے گا؟ علی کا یا فاطمہ کا؟ حدیث سنی ہے آپ نے، حدیث قدسی ہے، لولاک یا محمد لما خلقت الافلاک ولولاک یا علی لما خلقت محمدن ولولاک یا فاطمہ لما خلقتہما۔ یعنی علی و رسول کی خلقت کی بھی وجہ فاطمہ زہرا ہیں، کم مرتبہ نہیں ہے فاطمہ زہرا کا، بضعۃ منی ہے۔ میں یہ لایا میں اس لیے تھا کہ اگر ٹائم بچا تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، لیکن اب بات آئی ہے اس لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں، یہ کتاب ہے القطرہ، آغا احمد مستنبط نے لکھی ہے یہ کتاب، اور اس کا اردو میں ترجمہ مناقب اہل بیت کے نام سے ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ناقص ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں۔ اس میں ایک حدیث دی ہوئی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل کے اوپر یہ کتاب ہے، بہت پیاری اور بہت بہترین کتاب ہے۔ اردو جو مناقب اہل بیت ہے 4 جلدوں میں، آپ لوگ ضرور پڑھیں اس کو، ہائیلی ریکمینڈڈ۔ یہ بالآخر ہمارے معرفت کو، ہمارے ایمان کو آگے لے کے جاتا ہے، اور یہ یاد رکھیں جتنا آپ کا ایمان و معرفت آگے بڑھے گا اتنا آپ کا عمل بہتر ہوگا۔ اس میں ایک روایت تو بہت لمبی ہے، پتہ نہیں میں پوری پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ان دو میں سے یہ طے کرنا کہ سیکنڈ کون ہے آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اگر رسول خدا نے امیر المومنین کے بارے میں حدیثیں بیان کی تو فاطمہ کسی صورت میں کم نہیں ہے۔ وہ اگر نفس رسول ہیں تو یہ بذات رسول ہیں، یہ شجرۃ منی ہیں، یہ روح التی بین جنبی ہیں، تعبیرات عجیب ہیں۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اس سے پہلے اس حدیث سے، دیکھیں اب تھوڑا سا ہم جذبات سے ہٹتے ہوئے بات کر رہا ہوں، باتیں اب یہاں کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے بہرحال، لیکن بالآخر تھوڑے سے جذبات سے ہٹتے ہوئے بات کریں، ابھی جذباتی مت ہوئیے گا اور عقل کی روشنی میں بات کریں۔ جو ہمارے ابھی عقائد ہیں جس اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ ہے کہ بہرحال نبی معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے۔ جو عصمت نبی اور امام میں ہے بہرحال ویسی عصمت جناب زہرا کے علاوہ اور کسی اور میں، کم سے کم ابھی ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور شک نہیں ہے اس میں کوئی۔ فاطمہ زہرا کی ولادت کا حال آپ لوگوں نے سنا ہوگا یقیناً، درست؟ فاطمہ زہرا کے والد بزرگوار کون ہیں؟ رسول خدا، جو آئے تطہیر سنانے والے ہیں ان کو گویا کہ، کیونکہ جبرائیل تو رسول خدا کو بیان کریں گے نا، رسول خدا ہی باقی تک منتقل کریں گے، جو چینل ہے وہ تو یہی ہے ہمارے پاس۔ یہ رسول خدا پدر بزرگوار ہیں جناب فاطمہ زہرا کے، عصمت کے حامل، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے حامل، مقام محمود کے حامل، یاسین و طٰہٰ اخلاق حسنہ اور علامہ شاء اللہ اخلاق اور کردار رسول خدا کا، یہ ہیں جناب فاطمہ کے والد۔ والدہ گرامی کون ہیں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ ان کی والدہ گرامی ہیں۔ ان کے والدہ ہیں جناب فاطمہ کی، مگر معصوم نہیں ہے، یہ تو واضح ہے نا، معصوم نہیں ہے۔ رسول خدا معصوم ہے لیکن والدہ معصوم نہیں ہے۔ اب آ جائیں امیر المومنین کی طرف۔ امیر المومنین کے والد بزرگوار جناب ابو طالب علیہ السلام معصوم ہیں؟ نہیں ہیں۔ جناب علی علیہ السلام کی والدہ گرامی قدر فاطمہ بنت اسد معصومہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس ان کے والدین دونوں کے دونوں غیر معصوم، اور جناب زہرا کے والد بزرگوار کم سے کم
اور معصوم اور کیسے معصوم؟ درست؟ ایک کامن انسان کی عقل سے آپ ذرا سوچتے ہوئے مجھے جواب دیں کہ اگر کہیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے تو کہاں ضرورت ہے؟ فاطمہ زہرا کی پیدائش میں یا امیر المومنین کی پیدائش میں؟ امیر المومنین میں گنجائش زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے والد تو بہرحال معصوم تو نہیں ہے نا۔ جب معصوم نہیں ہیں تو میں نے کہا بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، نہ کریں اور بات ہے، لیکن دروازے تو کھل جاتے ہیں نا۔ لیکن جہاں پر معصوم ہے وہاں کس چیز کا دروازہ کھلا ہے؟ آیا کوئی حرام غذا کھائیں گے؟ آیا کوئی مشتبہ غذا کھائیں گے؟ آیا مثلا فرض کریں کہ سارا دن جو ہے خدا نخواستہ کوئی غلط کام حرکتیں انجام دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ہی معصوم ہے۔ تو اگر اہتمام کی گنجائش ہے اور ضرورت، یہ تو ہماری عقل ہے نا، وہ تو خدا بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں ضرورت ہے، لیکن میں صرف مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں ظاہری طور پہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اگر کہیں ضرورت تھی تو وہ امیر المومنین کی ولادت میں ضرورت تھی، نہ فاطمہ زہرا کی ولادت میں، کہ اتنا اہتمام کیا گیا، 40 دن تک منقطع کر دیا۔ جناب خدیجہ کو پیغام بھیجوا رہے رسول خدا کہ اے خدیجہ، میرا تم سے جدا ہونا کسی ناراضگی کی بنا پہ نہیں ہے بلکہ امر خدا کی بنا پر ہے۔ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادتیں کرتے ہیں۔ جب 40واں دن آتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم، جنت سے کھانا آ رہا ہے، اسپیشلی کھانا آ رہا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور کھانا کھانے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے آج کی عبادتوں کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ خدیجہ کے پاس، اور اس غذا کے ذریعے سے جناب خدیجہ اس دنیا میں وجود آ رہی ہیں۔ اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ گنجائش تو ادھر زیادہ تھی۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ جناب زہرا کے لیے جو اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، با ان کی ضرورت ادھر زیادہ محسوس ہو رہی ہے، کا مطلب ہے کہ جناب زہرا میں ایک ایسی خصوصیت تھی جو پروردگار عالم با ان کے باپ معصوم ہے اس کے باوجود اس کے لیے اہتمام کر رہا ہے۔ لہذا حضرت زہرا، یعنی اگر واقعاً آپ ترازو کے پلڑوں میں رکھ دیں، واقعاً میں جو بھی اہل تتبع ہے جس نے حدیثیں دیکھی ہیں دونوں کی شان میں، محسوس کرے گا کہ پلڑا برابر ہے، دونوں کا کم نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس بات کی کہ دونوں کا پلڑا برابر ہے، مگر کیا رسول خدا نے فاطمہ زہرا کے بارے میں نہیں کہا کہ اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو پوری دنیا میں تیرا کوئی کف نہ ہوتا؟ کف کسے کہتے ہیں؟ ہم پلہ۔ اس کا مطلب ہے اگر اس پوری کائنات میں کوئی ہم پلہ فاطمہ ہے تو وہ علی ہے۔ یہ میں تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو اور اسی بات کو تھوڑا سپورٹ مل جائے کہ واقعاً دو ہستیاں کیسی ہستیاں ہیں۔ یہ ایک گفتگو ہے جو شیخ فقی ابو الفضل شاذان بن جبرائیل کمی کتاب فضائل میں نقل کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک روز جناب زہرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے، اور دونوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گفتگو شروع ہو گئی۔ علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، پیغمبر مجھ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یہ جس طرح ہماری بعض اوقات ہوتی ہے نا مکالمات، یہ اسی ٹائپ کا مکالمہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حق کو پہنچانے کے لیے۔ کہا اے فاطمہ، پیغمبر مجھے زیادہ محبت رکھتے ہیں مجھ سے تمہاری نسبت۔ فاطمہ نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ آپ سے محبت رکھتے ہوں جبکہ میں میوہ قلب رسول ہوں، میں وہی ان کے سمجھے ان کے تنے کی ایک شاخ ہوں، شاید اسی روایت کی طرف اشارہ ہو۔ اور ان کی البتہ اس روایت میں یہ ایک جملہ ہے کہ میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اکلوتی اولاد ہوں، یہ روایت میں یہ ہے جملہ۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر آپ سے زیادہ محبت رکھتے ہوں؟ علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر میری بات نہیں قبول کرتی ہو تو چلو ہم رسول خدا کے پاس چلتے ہیں، ان سے تصدیق کروا لیتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب آئے دونوں رسول خدا کی خدمت میں، اور جناب زہرا نے گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ اے رسول خدا، ہم دو میں سے آپ کس سے زیادہ دوست رکھتے ہیں یا کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے یا علی سے؟
پیغمبر بھی پیغمبر ہیں، بالآخر دیگر علم لدنی کے مالک ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ انت احب و علی اعز منک، تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اور علی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. یہ خود بتا رہا ہے کہ دونوں کاننا پیغمبر کی نگاہ میں بھی مساوی ہیں، کہ تم محبوب ہو اور علی عزیز ہیں. اس کے بعد پھر ان دونوں کے آپس کے مکالمات کہ بھائی میری یہ فضیلت، ایک فضیلت امیر المومنین اپنی بیان کرتے تھے، مقابل میں جناب زہرا اپنی بیان کرتی تھی، وہ اپنی بیان کرتے تھے، وہ اپنی بیان کرتی تھی. تو دونوں اپنی اپنی فضائل کو بیان کرنا شروع کیا. فرمایا کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ آیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں فاطمہ با تقویٰ کا بیٹا ہوں، یعنی فاطمہ بنت اسد. فاطمہ نے کہا کہ میں بھی خدیجہ کی بیٹی ہوں. کہا کہ میں صفا کا فرزند ہوں. فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں، کہ بہشت میں سب سے بلند ترین درجہ اور مقام ہے سدرۃ المنتہا. پھر علی نے فرمایا کہ میں تمام عالموں کے لیے، جہانیوں کے لیے جو ہے ان کا افتخار ہوں. فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ جو خدا سے اتنا قریب ہو گیا کہ قاب قوسین او ادنی دنوا، اتنا فاصلہ رہ گیا، میں اس کی بیٹی ہوں. علی نے کہا کہ میں پاک دامن عورتوں کا فرزند ہوں. فاطمہ نے کہا کہ میں صالح اور مومنہ عورتوں کی بیٹی ہوں. علی نے کہا کہ میرے خدمت گزار جبرائیل ہیں. فاطمہ نے کہا کہ میرا عقد، خطبہ عقد جو ہے میرا آسمان میں راحیل نے پڑھا. راحیل دارن کسی فرشتے کا نام ہوگا، اور فرشتگان گروہ در گروہ میری خدمت کے لیے آیا کرتے تھے. علی نے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوا ہوں جو بلند مرتبہ جگہ ہے اور لوگوں کی دسترس سے دور ہے. فاطمہ نے کہا کہ میں بلند جگہ پر میری شادی ہوئی ہے، یعنی آسمانوں میں میری شادی ہوئی ہے آپ سے. علی نے فرمایا کہ لوائے حمد میرے کاندھے پر ہوگا قیامت کے دن مثلا. فاطمہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کی بیٹی ہوں کہ جس کو آسمانوں پر معراج کے لیے لے جایا گیا. میں نے کہا نا یہ بہت لمبا مناظرہ ہے، میں پورا نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح دونوں ایک دوسرے کے، ایک کے مقابل میں ایک فضیلت، ایک وہ بیان کر رہے ہیں، ایک وہ بیان کر رہے ہیں. باقی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا اردو میں. یہ امیر المومنین کے مناقب کے اندر جو ہے نا یہ روایت موجود ہے، ابو الفضل شادان ابن جبرائیل کمی کی روایت. اس کے مطابق جو ہے نا رائٹر احمد مستنبط، سید احمد مستنبط ہیں، اور جو نمبر انہوں نے اس کے آگے لکھا ہوا ہے 158/251. اب یہ کس اعتبار سے نمبرنگ ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن 158/251 یہ فارسی میں. اس کا جو اردو ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، امیر المومنین کے مناقب میں بالکل پہلی جلد میں، والیوم نمبر 1 میں، یہ پہلا والیوم ہے یہ. اس میں آپ کو ڈھونڈیے گا، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. باقی تفصیل آپ وہاں جا کے باقی روایت پڑھ لیجیے گا. تو اب اگر کہا جائے آپ کو کاغذ و قلم دیا جائے، لکھیں دوسرا اور تیسرا، آسان نہیں ہے آپ طے کریں کہ کون دوسرا اور کون تیسرا. جیسا بعض اوقات ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے. پچھلی دفعہ جب انعامات دیے تھے تو شاید سیکنڈ 2 تھیں، تو یہاں پہ بھی شاید آپ کو یہی فیصلہ کرنا پڑے کہ سیکنڈ 2 ہو جائیں. لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ جو اس مشکل کو حل کر سکتی ہے. علامہ امینی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، الغدیر والے. جی ہاں جی ہاں، یہ علامہ امینی بہرحال بہت بڑے خدمت گزار تھے اس مکتب تشیع کے، اور ولایت امیر المومنین کا حد سے زیادہ دفاع کرنے والے. ہزاروں جلدیں انہوں نے پڑھی ہیں اس الغدیر کو لکھنے کے لیے، اور بالآخر ایک واقعی خدمت گزار. ان کے بارے میں ان کے فرزند ظاہراً نقل کرتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ انہوں نے اتنی خدمت کی امیر المومنین کی تو کیا مقام ہوگا ان کا امیر المومنین کی بارگاہ میں. کہتے ہیں ایک دن میں سویا، خواب میں نے دیکھا کہ میدان محشر ہے، حوض کوثر ہے. حوض کوثر پہ امیر المومنین کھڑے ہیں حوض کوزہ لے کر. جو مومن جاتا ہے مولا کوزہ بھرتے ہیں اور اس کو پکڑاتے ہیں اور وہ اس سے پیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بابا اس حوض کوثر پہ وارد ہونے لگے. کہتے ہیں اب میرے دل میں آیا کہ دیکھوں اب امیر المومنین کا رویہ ان سے کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اتنی خدمت کی ہو، اتنا دفاع کیا ہو ولایت امیر المومنین کا. میں نے سوچا کہ دیکھوں امیر المومنین ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی میرے بابا وارد
حوض ہوئے اور وہاں حوض کے قریب پہنچے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے جو کوزہ ان کے ہاتھ میں تھا اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنی آستینوں کو اوپر کیا اور اپنے ہاتھ سے پانی لیا اور علامہ امینی کو پلایا اور ایک جملہ کہا کہ جس طرح تو نے مجھے روح سفید کیا ہے خدا تجھے روح سفید کرے. یہ علامہ امینی ہے. واقعاً اتنی بڑی خدمت ہے ان کی. بہت بڑے خدمت گزار ہیں. یہ علامہ امینی ایک روز بیٹھے ہوئے تھے, مختلف طرح سے نقل ہوا جو میں نے سنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک روز بیٹھے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ, میں ہمارے استاد نے نقل کیا تھا. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ اہل سنت کے علماء یا طلاب جو بالآخر اہل علم سے تعلق رکھتا تھا وہ انہوں نے ان کو پہچان لیا اور آئے ان کے پاس, آ کے کہا کہ آپ علامہ امینی ہیں؟ کہا میں علامہ امینی ہوں. کہا کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے اور بہت آپ نے کتابیں لکھی ہیں. ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے, ہم آپ کو صرف 5 منٹ دے سکتے ہیں. اس 5 منٹ میں آپ کیا ہمارے لیے علی کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اب جس کے پاس علم کتنا ہو, چھلکتا ہوا ہو, ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہو, اب اس کو کہا جائے 5 منٹ میں آپ نے اس میں سے کچھ نکالنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ علی حق پر تھے, تو آسان کام نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں, بیٹھو. بٹھا لیا ان کو. اب انہوں نے کچھ ایسی روایتیں کہ جن کو سنی بزرگ علماء نے نقل کیا تھا ان کو کوٹ کیا اور اس سے اقرار لیا کہ ہاں یہ روایت صحیح ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ لوگ مانتے ہیں. مثلاً وہی فاطمہ بضعۃ منی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ رسول نے کہا ہاں مانتا ہوں, ہماری کتابوں میں موجود ہے, ہمارے علماء نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, سائڈ میں. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاها, یہ نقل ہوئی ہے. ہاں نقل ہوئی ہے, ہماری کتابوں میں موجود ہے. سائڈ میں رکھ دیا. فاطمہ جنت کی عورتوں کی رشتہ دار ہیں. یہ 4-5 اس قسم کی روایتیں ہیں کہ جن سے یہ طے ہو جائے, یعنی کنفرم ہو جائے کہ فاطمہ ایک جنتی خاتون ہے. اقرار لیا. اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ روایت تمہارے پاس موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ, کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مرا. کہاں یہ روایت بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے اور ختم مرتبت سے, اور ہمارے علماء نے نقل کیا ہے, بالکل یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے. کہا صرف اتنا بتا دو کہ جب فاطمہ اس دنیا سے گئیں تو ان کا امام کون تھا. اب یہ وہ نقطہ ہے کہ کھڑے ہوئے, وہ شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فاطمہ سے امیر المومنین کو ایک قدم آگے لے جاتی ہے, کہ امیر المومنین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی بیعت کا طوق فاطمہ کی گردن میں بھی ہے. بس علی فاطمہ کے بھی امام ہے, اور امام ہمیشہ ماموم سے مقدم ہوا کرتا ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو آپ کو ایک اطمینان قلب کے ساتھ آپ لکھ سکتی ہیں. دوسرے نمبر پہ علی کا نام اور تیسرے نمبر پہ جناب زہرا کا نام, اس لیے کہ علی فاطمہ کے بھی امام ہیں. اور کیونکہ علی فاطمہ کے امام تھے, اسی وجہ سے فاطمہ نے جو اہم رول پلے کیا ہے رسول کے بعد وہ فاطمہ کا ہے. آپ کو معلوم ہے امیر المومنین تو ظاہری طور پر, ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں کر پائے. پھر بول رہا ہوں, بہت ظاہری بات کر رہا ہوں میں. جو کچھ کیا وہ کس نے کیا؟ فاطمہ زہرا نے کیا. اصل مہاجر و انصار کے دروازوں پہ راتوں کو جب جایا کرتی تھی تو علی خود آگے نہیں بڑھا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ مہاجر اور انصار وہ افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں علی سے کینہ اور بغض چھپا ہوا ہے. علی آگے بڑھیں تو شاید دروازہ ہی نہ کھولیں. یہ تو فاطمہ زہرا کی برکت تھی کہ جب دق الباب کرتی تھی تو دروازہ کھل جایا کرتا تھا. اور پھر فاطمہ زہرا ان سے ایک ایک سے اقرار لیا کرتی تھی, یہ بتاؤ یہ حدیث کس کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی, اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ, تم نے کس طریقے سے علی کو بے دخل کر دیا علی کے حق سے. یعنی فاطمہ زہرا کو دیکھیے, فاطمہ زہرا نے بہت گریہ کیا. بکائین میں فاطمہ زہرا کا نام شامل ہے جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے ہیں. بہت گریہ کیا فاطمہ زہرا نے, اپنے بابا کے اوپر گریہ کیا.
لیکن فاطمہ زہرا نے ان کے اپنے بابا کے اوپر بہت گریہ کیا، مگر کسی بھی موقع کو چھوڑا نہیں ہے، اور صرف بابا پہ گریہ نہیں کیا مگر لوگوں کو متوجہ کرایا کہ تم لوگوں نے علی کے حق میں ظلم کیا ہے۔ خواتین آیا کرتی تھی فاطمہ زہرا کے پاس صبح کے وقت، اے بنت رسول آپ نے صبح کیسی کی؟ فاطمہ زہرا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں بہت زیادہ اداس ہوں، میں بہت زیادہ غمگین ہوں، میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، بابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ ممکن ہے یہ بھی کہتی ہوں، لیکن فاطمہ زہرا ان کو کہتی تھی تمہارے مردوں نے میرے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارے مردوں نے علی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بیت الحزن میں گریہ کرتی ہیں، ادھر علی کے حق کو یاد کر رہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ فاطمہ زہرا کا بہت بڑا کارنامہ، اور شاید جس کی وجہ سے عصمت کی ضرورت بھی پڑی، شاید، میں ظاہری بات ہے خدائی کام ہے، میں کوئی خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ تو نہیں ہوں، لیکن جو ظاہری طور پہ سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ اس کے علاوہ تو جناب زہرا نے کوئی خاص کام کیا ہی نہیں ہے نا۔ جب تک رسول تھے گھر میں تھیں، خانہ داری کرتی تھیں آپ کی طرح کی خاتون خانہ۔ رسول کے بعد ہی یہ 75 یا 95 دن وہ عرصہ ہے کہ جس میں جو کچھ کیا فاطمہ زہرا نے کیا ہے، اور کتنا بڑا کمال کیا فاطمہ زہرا نے، اتنا بڑا کمال کیا کہ فاطمہ زہرا نے ان 75 اور 95 دنوں کے میں تک قیامت لوگوں کی ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں جو لوگ مستبصر ہوتے ہیں، سنی سے شیعہ ہوتے ہیں، وہ کہاں آ کے شیعہ ہوتے ہیں؟ وہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے ہیں تو شیعہ بنتے ہیں۔ آئمہ نے اپنی جو کوششیں کی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے، وہ ان کا وجود، خود وجود ہونا ہی ضروری ہے ان کا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن فاطمہ زہرا نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے۔ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے آ جائے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ، نہ ہدایت ملے تو پھر بولے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کوئی ہدایت لینے، ہاں کوئی ہٹ درمی کرنے کے لیے آئے ایک الگ بحث ہے، کوئی ہدایت کا متلاشی ہو، حق کا تلاش کرنے والا ہو، حق جو انسان ہو، وہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے اور حق تک نہ پہنچ سکے اور ہدایت حاصل نہ کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کارنامہ انجام دیا فاطمہ زہرا نے۔ تو یہ جناب زہرا کی زندگی، مختصر سی زندگی لیکن پربرکت زندگی، اس 75 اور 95 دن میں ہدایت کے دروازے کھول دیے، حق اور باطل کو دنیا والوں کو دکھا دیا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، اہل کون ہے، نا اہل کون ہے، اس منصب امامت اور خلافت کی نسبت کون ہے جو جانشین رسول بن سکتا ہے، کون ہے جو اس کرسی رسول پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو بچے تربیت کر کے معاشرے کو دیے، ایک سے بڑھ کر ایک، 2 بچے امام بن رہے ہیں، اور 2 بچیاں اگرچہ امام نہیں ہیں لیکن بہرحال شریکت الحسین بھی ہیں، ثانیہ زہرا بھی ہیں، یعنی دونوں سروں سے مربوط ہیں، ادھر حسین سے تو ادھر فاطمہ سے۔ اور جب یہ خطبہ دیتی ہیں دربار میں تو اس انداز میں خطبہ دیتے ہیں کہ اگر نابینا صحابی بیٹھا ہو تو اس کو علی یاد آ جائے کہ یہ آواز تو عورت کی ہے لیکن انداز بالکل علی جیسا ہے۔ تو اس طرف سے علی سے بندھی ہوئی ہیں، یہ ہے زینب کبریٰ، یہ ہے ثانیہ زہرا۔ جو ثانیہ زہرا ایسی ہوگی تو اصل زہرا کیسی ہوگی؟ جس ثانیہ زہرا کا یہ کمال ہوگا تو اصل زہرا کا کمال کیا ہوگا؟ اس تک تو واقعاً وما ادراک مل فاطمہ، ہماری عقلیں درک نہیں کر سکتی کہ فاطمہ کیا ہے۔ تو یہ ایک سوال آیا ہے کہ جناب فاطمہ بضعۃ منی کے لفظی معنی، یہ جگر کا ٹکڑا صحیح معنی نہیں ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جگر کا ٹکڑا، جگر خود ایک جز ہے تو جز کا جز بن جائے گا، اگرچہ بالآخر ممکن ہے اثرات کے اعتبار سے اتنا فرق نہ پڑتا لیکن ایگزیکٹ معنی نہیں ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس میرے ٹکڑا ہونے میں بھی بہت کمالات چھپے ہوئے ہیں، یعنی جتنے کمالات رسول کے ہیں ان سب میں فاطمہ شریک ہیں۔ ٹکڑا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، ٹکڑا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو اصل کے
मतलब फ़र्ज़ करें, मैं बाब अब समझाने के लिए इसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मतलब एक सेब लें आपने उसका एक टुकड़ा लिया, दुरुस्त। अगर ये टुकड़ा मीठा है तो उसका मतलब है सेब भी मीठा है। सेब मीठा होगा, टुकड़ा मीठा होगा। सेब खट्टा होगा, टुकड़ा खट्टा होगा। सेब पका होगा तो टुकड़ा भी पका हुआ होगा, वो कच्चा होगा तो ये भी कच्चा होगा। यानी उस असल के सारे असरात इस टुकड़े पर आएंगे। ये नहीं हो सकता कि पूरा सेब जो है वो मीठा है तो ये टुकड़ा खट्टा है। जैसा वो होगा वही होगा, वही उसके ही असरात इसके अंदर होंगे। इस ताबीर में हुस्न इतना है कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। यानी अगर रसूल इल्म के मैदान में, हिल्म के मैदान में, शुजाअत के मैदान में, करम के मैदान में, शरफ़ के मैदान में, जिस मैदान में भी ले लें, जो भी खुसूसियत रसूल के अंदर मौजूद हैं, उस खुसूसियत में फ़ातिमा ज़हरा रसूल की शरीक है। फ़ातिमा ज़हरा रसूल की शरीक। बहरहाल आज बीबी की विलादत का दिन था या कल दिन है, इससे ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा। आखिर में खुदा की बारगाह में हम इस बीबी के तवस्सुत से और वसीले से दुआ करेंगे कि परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस बीबी का वास्ता, इन बाबरकत दिनों का वास्ता, तमाम मोमिन व मोमिनात की परेशानियों को दूर फरमा, तमाम मोमिन व मोमिनात की मुश्किलात को हल फरमा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अमन व अमान कायम फरमा, पाकिस्तान के मोमिनीन की जान माल इज़्ज़त आबरू की अलल खुसूस और तमाम जहान के मोमिनीन की अलल उमूम हिफाजत फरमा, बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हौज़ात इल्मी और मनाज़िर निज़ाम की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जो मोमिन व मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार रहमत में आले इल्लीयीन में जगह इनायत फरमा। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी कब्र व बरज़ख़ की मंज़िलों को आसान फरमा। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मोमिन व मोमिनात इस दुनिया में मौजूद हैं, हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा कि तेरे दीन को समझ कर उस पर अमल कर सकें। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हौज़ात इल्मी और मनाज़िर निज़ाम की हिफाजत फरमा। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जो मोमिन व मोमिनात बीमार हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पे इल्तिमा से दुआ कहा है, एक मोमिना है उनकी बीमारी का मसला है, एक बच्ची है उसकी बीमारी का मसला, और जितने भी मोमिन व मोमिनात हाज़िर हैं महफ़िल, इनके घर वालों में से, इनके मुताल्लिक़ीन में से जो भी बीमार हैं, परवरदिगार तुझे फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता, उन सबको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान व अंसार में से करार दे, इमाम के दिल को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या साहिब समा اللجن